یہ سب رسول ہیں جن کو ہم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا، جن کو ہم نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ ان میں کوئی تو ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، اور کسی کے کسی اور طرح درجے بلند کیے۔ مثلا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن اور واضح نشانیاں عطا کیں، اور روح القدس پاک روح کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ اگر اللہ چاہتا تو جو لوگ ان رسولوں کے آنے کے بعد ہوئے وہ آپس میں نہ لڑ مرتے، جبکہ وہ اللہ کی روشن نشانیاں تک دیکھ چکے تھے، مگر کیونکہ اللہ کا منصوبہ ہی یہ نہ تھا کہ لوگوں کو جبراً اختلاف کرنے سے روکے، اس لیے ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لایا اور کسی نے کفر انکار کا رستہ اختیار کیا۔ ہاں، اگر اللہ چاہتا تو وہ ہرگز ایک دوسرے سے نہ لڑ مرتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے ایمان لانے والو، وہ رزق یعنی مال، دولت، صلاحیت، اثر رسوخ وغیرہ جو کچھ ہم نے تم کو بخشا ہے، اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آن پہنچے جس دن نہ تو کوئی خرید فروخت ہو سکے گی، اور نہ کوئی یاری دوستی کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارش چلے گی، اور وہی لوگ ظالم ہوتے ہیں جو قیامت کے دن سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کفر و انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ وہ زندہ و پائندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ایسا کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی اس میں سے کچھ بھی از خود نہیں جان سکتے سوائے اس کے کہ وہ خود اس میں سے کسی چیز کا علم ان کو دے دے۔ اس کی کرسی یعنی اس کی حکومت سب آسمانوں اور زمین پر پھیلی اور چھائی ہوئی ہے۔ ان سب کی حفاظت اور نگرانی اس کے لیے کوئی مشکل یا تھکا دینے والا کام نہیں، کیونکہ وہ ذات ہی بہت بڑی، بلند مرتبہ اور عظیم الشان ہے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین تو یہ ہے کہ صحیح اور ہدایت کی بات کو گمراہی اور غلط خیالات سے بالکل الگ کر کے ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی بھی طاغوت یعنی جائز حدوں سے بڑھنے والے، خود کو خدا سمجھنے، اپنی اطاعت اور بندگی کروانے والے سلطان جابر و ظالم و سرکش کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا تو اس نے وہ مضبوط رسی پکڑ لی جو کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ جس کا اس نے سہارا پکڑ لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تو ان لوگوں کا سرپرست، حامی اور مددگار ہے جو اس پر ایمان لے آئے۔ وہ ان کو گمراہی کی تاریکیوں سے ہدایت کی روشنی میں نکال لاتا ہے، اور جو لوگ خدا کے کفر و انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں ان کے سرپرست، حامی اور مددگار طاغوت ہیں جو انہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی اور سرکشی کے اندھیروں میں کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ تو جہنمی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا تم نے اس شخص کی حالت کو نہیں دیکھا جو ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا، صرف اس لیے کہ اس شخص کو خدا نے حکومت دے دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پالنے والا تو وہ ہے جو زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی زندگی اور موت پر اختیار رکھتا ہوں۔ پھر اس نے ایک واجب القتل قیدی کو رہا کر دیا اور ایک سڑک چلتے بے گناہ آدمی کو قتل کرا دیا۔ ابراہیم نے کہا، اچھا، خدا تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اس کو مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر تو وہ منکر حق کا بکا رہ گیا، مگر پھر بھی ایمان نہ لایا۔ غرض خدا ظالموں کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی، تو اس نے کہا، یہ آبادی جو مر چکی ہے اسے اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ اس پر اللہ نے اس کو موت دے دی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا۔
پھر اس کو دوبارہ زندہ کر اٹھایا، پھر اس سے پوچھا تم کتنی دیر پڑے رہے؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم۔ خدا نے فرمایا تم پر 100 برس گزر چکے ہیں۔ ذرا اپنے کھانے اور پانی کو تو دیکھو، وہ ذرا بھی خراب نہیں ہوئے، جبکہ دوسری طرف اپنے گدھے کی لاش کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں تک سڑ گل کر خاک ہو چکی ہیں، اور یہ سب کچھ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیں۔ اچھا اب ذرا گدھے کی پرانی سڑی گلی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح اٹھا کر اس پر گوشت پوست چڑھاتے ہیں اور پھر زندگی عطا کرتے ہیں۔ جب یہ سب کچھ اس پر ظاہر ہو گیا تو وہ پکار اٹھا، اب میں پوری طرح جان گیا کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یا پھر وہ واقعہ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے پالنے والے تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ خدا نے فرمایا کیا تم کو اس کا یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین تو ہے، مگر یہ اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ خدا نے فرمایا اچھا تو 4 پرندوں کو لے لے اور ان کو اپنے پاس منگوا لے، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، اس کے بعد ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور اس طرح سمجھ لو کہ خدا بے شک بڑا غالب، اقتدار والا اور حکمت و دانائی والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں ان کی خیرات کی مثال ایک دانے کی سی ہے، جب اسے بویا جائے تو اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے، کیونکہ خدا تو بڑی وسعت دینے والا واقف کار ہے، یعنی کسی چیز کو بڑھانے اور وسعت دینے اور نیت عمل کا پورا علم رکھتا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس خیرات کے بعد جن کو دیتے ہیں ان پر احسان نہیں جتاتے اور نہ ان کو ستاتے ہیں تو ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ نرمی سے جواب دینا اور کسی کو معاف کر دینا اس خیرات سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد سائل کو جھڑک کر یا احسان جتا کر تکلیف دی جائے، کیونکہ اللہ غنی بے نیاز بے پرواہ ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور سائلوں کو اذیت دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر دو جو اپنا مال صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے خیرات کرتا ہے اور نہ تو اللہ ہی پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ معلوم ہوا کہ دکھاوے کے لیے خیرات کرنے والا حقیقتاً خدا اور آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ اس کی خیرات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کی بارش برسی تو ساری کی ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چکنی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ خود اپنے نزدیک تو خیرات کر کے جو نیکی بھی کماتے ہیں اس سے ان کو کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ ایسے منکرین حق کو خدا بے ریا اور خلوص دل سے خیرات کرنے کی ہدایت ہی نہیں کرتا۔ اور جو لوگ خدا کی خوشی کی تلاش میں اپنے مال خیرات کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہرے بھرے باغ کی سی ہے جو بلندی پر ہو اور اس پر زور سے پانی برسے تو 2 گنا پھل دے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو صرف ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے پھلنے پھولنے کے لیے بہت کافی ہو۔ غرض تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ سب کا سب اللہ کی نظر میں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا کھجور کا اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بھی بہہ رہی ہوں، اور اس باغ کے مالک پر بڑھاپا آ چکا ہو اور اس کے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے ہوں، اور اچانک اس باغ پر ایک تیز آگ کا بگولا آ پڑے اور وہ باغ جل بھرن کر رہ جائے؟ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اے ایمان لانے والو،
اپنی حلال و پاک کمائی میں سے اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس کا بہترین حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خدا کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری گھٹیا بیکار چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ اگر وہی چیز تمہیں دی جائے تو تم ہرگز اسے لینا تک گوارا نہ کرو گے، سوائے اس کے کہ لحاظ و مروت کے سبب چشم پوشی کر جاؤ۔ جان لو کہ خدا بے نیاز، جسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہ ہو اور نہایت ہی قابل تعریف ہستی ہے، اس لیے اس کے شایان شان جو تمہارے پاس بہترین چیز ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ شیطان تو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بے شرمی اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تم سے اپنی بخشش، معافی اور فضل و کرم کا وعدہ کرتا ہے، کیونکہ خدا بڑی وسعت دینے والا اور سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، یعنی دانائی، بصیرت، صحیح قوت فیصلہ، نتیجتاً سخاوت اور فکر آخرت عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت دی گئی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی، اور عقل مندوں کے سوا کوئی بھی ایسی نصیحت سے سبق نہیں سیکھتا۔ اور تم نے جو کچھ بھی خیر خیرات کیا ہو یا جو بھی نظر مانی ہو خدا اس کو ضرور جانتا ہے، اور ظالموں کا یعنی خیرات نہ کرنے والوں، نظریں توڑنے والوں اور حقوق نہ ادا کرنے والوں کا قیامت میں کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم اپنی خیر خیرات ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر دو گے تو یہ بھی اچھا ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کو خیر خیرات کرنے کی ترغیب ملے گی، لیکن اگر چھپا کر فقیروں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے سبب خدا تمہاری بہت سی برائیوں اور گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو مٹا دیتا ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ غرض علماء کے نزدیک فرائض کا اعلانیہ اور نوافل کا جو فرض نہیں چھپا کر انجام دینا بہتر ہے۔ لوگوں کو ہدایت یعنی منزل مقصود تک پہنچانے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، خدا جسے چاہتا ہے منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، اور تم جو کچھ نیک کام میں خرچ کرتے ہو وہ تو خود تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ آخر تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی تو کرتے ہو، تو تم جو کچھ بھی نیک کام میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی بھی حق یا اجر ہرگز نہ مارا جائے گا۔ خاص طور پر خیرات کے مستحق تو وہ حاجت مند ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے، یعنی ایسے مصروف ہو گئے کہ وہ ذاتی کسب معاش کے لیے دوڑ دھوپ بھی نہیں کر سکتے۔ ناواقف لوگ ان کو سوال نہ کرنے اور خودداری برتنے کے سبب امیر سمجھتے ہیں، مگر تم ان کے چہروں سے ان کی حالت کو پہچان سکتے ہو، مگر وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر نہیں مانگتے پھرتے، اور جو کچھ بھی تم ایسے نیک کاموں پر خرچ کرو گے تو اللہ اس کو ضرور جانتا ہے۔ اس سے مراد غیرت مند فقراء اور خاص طور پر وہ لوگ جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے اپنا سارا وقت وقف کر دیتے ہیں، ان کی مالی امداد کرنا گویا دین خدا کی مدد کرنا ہے، اور یہ بہترین کاری خیر ہے۔ جو لوگ اپنا مال رات دن کھلے اور چھپے خیرات کرتے ہیں ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں کھڑے بھی نہ ہو سکیں گے، جیسے کسی کو شیطان نے لپٹ کر دیوانہ کر دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تجارت بھی تو سود جیسا کاروبار ہے، حالانکہ خدا نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ بس جس کے پاس بھی اس کے رب کی طرف سے نصیحت آن پہنچے اور وہ آئندہ کے لیے سود لینے سے باز آ جائے تو جو کچھ بھی وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، یعنی قانوناً تو معاف ہے، مگر اس کی نجاست
بدستور باقی رہے گی، مگر اب جو بھی سود لے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک کام کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ اے ایمان لانے والو، خدا کے عذاب سے ڈرو، اور جو کچھ بھی تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم ایمان لائے ہو۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بھی اگر توبہ کر لو، یعنی سود کھانا چھوڑ دو، تو تمہارے لیے تمہارا اصل سرمایہ ہے۔ نہ تم سود لے کر ظلم کرو، اور نہ تم پر ہی ظلم کیا جائے کہ تمہارا اصل مال بھی واپس نہ دیا جائے۔ ہاں، اگر تمہارا قرض دار تنگی میں ہو تو ہاتھ کھلنے یا خوشحالی تک اسے مہلت دے دو، اور جو تم صدقہ نیکی کرو یعنی اصل بھی بخش دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔ اور اس دن کی رسوائی اور عذاب سے بچو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ بھی جس شخص نے نیکی یا بدی کمائی ہوگی اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر بھی کوئی ظلم یا زیادتی نہ ہوگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرضہ کا لین دین کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ ایک لکھنے والے کو چاہیے کہ عدل و انصاف کے ساتھ قرض لینے اور دینے والے کے درمیان تحریر لکھے۔ لکھنے والے کو لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے جیسے اللہ نے اسے لکھنا سکھا دیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ اسی طرح بلا عذر ٹھیک ٹھیک لکھے۔ لکھوائے وہ جس پر کہ حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اس لکھنے والے کو اپنے رب یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس عبارت میں کچھ کمی زیادتی نہ کرے۔ لیکن اگر خود قرضہ لینے والا ہی کم عقل و نادان سیدھا سادہ آدمی ہو یا خود عبارت نہ لکھوا سکے تو پھر اس کا سرپرست، وکیل یا بزرگ انصاف کے ساتھ معاہدہ کے الفاظ لکھوائے۔ پھر اپنے آدمیوں میں سے 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک بھولے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ اور یہ 2 عورتیں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کی گواہی پر تم لوگ راضی ہو، یعنی جن کی گواہی تم لوگوں کے درمیان قابل قبول ہو، اور گواہوں کو جب گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرضہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی معین مدت تک کو لکھوا لینے میں سستی نہ کرو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھوا لینا بہت ہی منصفانہ ہے، کیونکہ اس سے گواہی ملنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، اور اس سے تمہارے شک و شبہ میں نہ پڑنے کا بہت زیادہ امکان ہے، سوائے اس کے کہ جب تم آپس میں ہاتھوں ہاتھ لین دین کا نقدی کاروبار کرتے ہو تو اس کو نہ لکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ جب خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لیا کرو، اور لکھنے والے اور گواہ کو ستایا نہ جائے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو گناہ کرو گے۔ ایسا کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں یہی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تو ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے۔ اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو رہن پر قبضہ لے کر قرض دو، اور اگر تمہیں ایک دوسرے پر بھروسہ ہو تو یوں ہی قرض دے سکتے ہو، مگر پھر جس شخص پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ قرض کی امانت پوری پوری ادا کرے، اور اس معاملہ میں اللہ سے جو اس کا مالک ہے ڈرے، اور گواہی کو ہرگز نہ چھپائے۔ جو گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل یقیناً گناہ گار ہے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب جانتا ہے۔
آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنی باتیں چاہے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تو بہرحال تم سے ان کا حساب لے لے گا، پھر وہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا، کیونکہ وہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس بات پر ایمان لائے ہیں جو اس کے پالنے والے کی طرف سے ان پر اتری ہے، اور مومنین بھی، یہ سب کے سب اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو دل سے مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی کسی کو الگ نہیں کرتے۔ ہم نے خدا کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اے ہمارے پالنے والے، ہم تیری معافی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ خدا کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کی تکلیف نہیں دیتا۔ ہر شخص جو نیکی کمائے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو برائی سمیٹی اس کی سزا بھی اسی کے لیے ہے۔ تو تم لوگ اس طرح دعا کیا کرو: اے ہمارے پالنے والے، ہم سے جو بھول چوک ہو جائے یا جو غلطیاں ہو جائیں ان پر ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ اے ہمارے پالنہار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم کو معاف فرما دے، ہم پر رحم کر، کیونکہ تو ہی تو ہمارا سرپرست اعلیٰ ہے۔ بس کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتی ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ الف لام میم۔ اللہ وہ زندہ و پائندہ ذات ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، جو سب کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اسی نے تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اسی نے اس سے پہلے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اور حق و باطل میں فرق دکھانے والی کتاب قرآن بھی نازل فرمائی۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ان کے لیے سخت سزا ہے، اور خدا ہر چیز پر غالب ہے، بے پناہ طاقتور اور برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی خدا سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکلیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، کیونکہ اس کے سوا کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ وہی ہر کام پر غالب ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب قرآن حکیم تم پر نازل کی، جس میں کچھ آیتیں تو محکم یعنی جس کے معنی واضح اور صاف ہیں۔ وہی اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، یعنی یہی آیتیں قرآن کے غرض و غایت اور اصل مقصد کی وضاحت کرتی ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں، یعنی جن کے کئی معنی نکالے جا سکتے ہیں، اور یہ شبہ ہو کہ کون سے معنی مراد ہیں۔ اب جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ گمراہی اور فتنہ و فساد برپا کریں، اور اپنے مطلب پر ان کو ڈھال کر اپنی مرضی کے معنی پہنا دیں۔ حالانکہ خدا اور ان لوگوں کے سوا جو علم میں بہت ہی مضبوط ہیں ان آیتوں کا اصل مطلب کوئی نہیں جانتا۔ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ان پر ایمان لائے کیونکہ یہ سب کی سب آیتیں ہمارے رب ہی کی طرف سے اتری ہیں، اور صرف عقل والے ہی ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہی لوگ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے پالنے والے، ہمارے دلوں کو سیدھے رستے پر لگا دینے کے بعد پھر ان کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے، بے شک تو ایک دن ضرور تمام لوگوں کو جمع کرے گا، جس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے ان حقائق سے انکار کیا تو اللہ کے سامنے نہ تو ان کا کوئی مال کچھ ان کے کام آئے گا
اور نہ ان کی اولاد، وہ لوگ جہنم کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کی اولاد اور ان سے پہلے والوں کا ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہماری آیتوں یعنی ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، کیونکہ اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے ابدی حقائق کو ماننے سے انکار کر دیا، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ تم مغلوب ہو کر جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں جو بدر کے میدان میں ایک دوسرے سے لڑتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا، جن کو مسلمان اپنی آنکھ سے دگنا دیکھ رہے تھے، مگر خدا جس کی چاہتا ہے اپنی مدد سے تائید کرتا ہے۔ بے شک بصیرت رکھنے والوں کے لیے اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ لوگوں کے لیے ان کی مرغوب اور بہت پسندیدہ چیزیں مثلاً عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، اعلیٰ قسم کے گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بہت ہی بھلی اور خوبصورت بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب تو دنیا کے چند روزہ فائدے ہیں، جبکہ ہمیشہ کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ کہو تو میں تمہیں ان تمام چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ برائیوں سے بچے اور فرائض الہیہ کو ادا کیا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے علاوہ پاک و پاکیزہ صاف ستھری بیویاں ان کی ساتھی ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی ان کو حاصل ہوگی، اور خدا اپنے ایسے بندوں کو بڑی محبت اور رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جو دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پالنے والے، ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ لوگ بلاؤں اور فرض الہیہ کے ادا کرنے کی زحمتوں پر صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، حکم ماننے والے، قنوت پڑھنے والے، خیرات کرنے والے، اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار یعنی معافی مانگ کر گناہ بخشوانے والے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا ہی نہیں، اور تمام فرشتے اور سب اہل علم جو عدل پر قائم ہیں، یعنی جو فکر و عمل میں توازن برقرار رکھتے ہیں، اس پر گواہ ہیں کہ اس غالب اور زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور تمام فرشتے اور سب اہل علم جو عدل پر قائم ہیں، یعنی جو فکر و عمل میں توازن برقرار رکھتے ہیں، اس پر گواہ ہیں کہ اس غالب اور زبردست حکمت والے کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سچا دین صرف اسلام ہے۔ اہل کتاب نے جو اختلافات کیے ہیں وہ تو محض آپس کی ضد اور حسد کے سبب، اور اصل حقیقت کے معلوم ہو جانے کے بعد تو جس شخص نے بھی خدا کی نشانیوں کا انکار کیا تو وہ جان لے کہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔ پس اگر یہ لوگ اب بھی تم سے بحث و مباحثہ اور جھگڑا کریں تو کہہ دو کہ میں نے اور میری پیروی کرنے والوں نے خدا کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے۔ پھر آپ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب ان پڑھوں دونوں سے پوچھئے، کیا تم نے بھی اسلام یعنی خدا کی اطاعت اور بندگی کو قبول کیا؟ اگر وہ اسلام لے آئیں تو وہ سیدھے راستے پر آ گئے، اور اگر اسلام سے منہ موڑا تو آپ پر تو صرف پیغام پہنچانے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی ہدایات اور نشانیوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو عدل و انصاف کی ترغیب دیتے ہیں،
ان لوگوں کو دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے بعد ان لوگوں کا قتل بدترین گناہ ہے جو لوگوں کو اچھائی کی ترغیب دیں اور ظلم سے روکیں۔ یہی انبیاء اور اولیاء خدا کے قتل کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اعمال یا محنت دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو گئے اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ کیا تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو کتاب تورات کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا کیا حال ہے جب بھی انہیں کتاب خدا کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو ان کا ایک گروہ بے رخی کرتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے۔ ان کا یہ انداز اس لیے ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کی آگ تو ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر چھوئے گی بھی تو صرف چند گنتی کے دن، اور جو کچھ بھی یہ لوگ گھڑتے رہتے ہیں اس نے ان کو ان کی دینی معاملات میں بڑے ہی دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پھر کیا حالت ہوگی ان کی اس دن جب ہم ان کو اکٹھا کریں گے، اور جس دن کے آنے میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں، اور اس دن ہر شخص کو اس کی کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن ان کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم یا حق تلفی نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اے سارے ملکوں کے حقیقی مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جسے چاہے حکومت چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو بڑھا کر دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو بڑھا کر رات میں داخل کر دیتا ہے، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب و بے شمار روزی عطا کرتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنوں کے ہوتے ہوئے کافروں کو اپنا دوست یا سرپرست نہ بنائیں۔ ہاں، ملنے جلنے اور تجارتی تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، سوائے اس کے کہ تم ان کے ظلم سے بچاؤ تقیہ کے لیے بظاہر ایسے طرز عمل اختیار کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے تم چاہے اسے خدا سے چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تو زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہر شخص اپنے ہر اچھے عمل کو سامنے لایا ہوا پائے گا اور اسی طرح اپنے ہر برے عمل کو بھی۔ اس روز ہر آدمی تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اسی لیے اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اپنی مہربانی اور محبت ہی کے سبب وہ اپنے بندوں کو اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ وہ ہلاکت ابدی سے بچ جائیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے سچی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر یہ منہ پھیریں تو خدا بھی منکرین حق، کافروں اور خدا اور رسول کے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد کا نام ہے، جن کو بائبل نے عمران لکھا، تمام جہانوں پر ترجیح دے کر منتخب کیا جو ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی کہ اے میرے پالنے والے، میں نے تیرے لیے نذر مانی ہے کہ اگر یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اس کو دنیا کے کاموں سے آزاد کر کے صرف تیرے ہی کام کے لیے وقف کرتی ہوں تو میری طرف سے یہ نظر قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر جب اس کے ہاں بچی پیدا ہوئی تو اس نے کہا، اے میرے مالک، میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اور اللہ تو خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے بچائے رکھنے
دیکھنے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کے پالنے والے نے اس لڑکی کو بڑی خوشی سے قبول فرمایا اور اس کی نشو و نما بہت اچھی طرح کی، اور زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل یعنی سرپرست بنا دیا۔ جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے تو پوچھتے، اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حد و حساب رزق دیتا ہے۔ وہیں یہ دیکھ کر بے اولاد زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے پالنے والے، مجھے اپنی بارگاہ سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فرشتوں نے فوراً آواز دی جبکہ ابھی وہ محراب ہی میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تجھے یحییٰ کے پیدا ہونے کی خوشخبری سناتا ہے، جو کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حکم خدا سے پیدا ہوئے کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کا سردار ہوگا، بڑا ضبط نفس والا ہوگا اور نبی ہوگا اور صالحین میں سے شمار کیا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میں تو بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی تو بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کی، مالک تو پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارہ کے سوا کوئی بات چیت نہ کر سکو گے، مگر اس عطا کے شکریہ میں اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا، یعنی ہر عیب سے پاک ہونے اور ہر چیز پر پوری طرح قادر ہونے کا اقرار کرتے رہنا۔ پھر جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چنا اور پسند کیا اور پاکیزگی عطا کی، یعنی تمام برائیوں سے پاک صاف رکھا اور ساری دنیا جہان کی عورتوں پر تجھے ترجیح دے کر اپنی خاص خدمت اور لوگوں کی ہدایت کے لیے چن لیا، تو اے مریم، اس عظیم نعمت پر شکریہ میں تو اپنے پالنے والے کی بندگی کرتی رہ، اسی کے آگے سجدہ کرتی رہ اور خدا کے سامنے جھکنے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تو بھی جھکی رہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، جبکہ آپ تو اس وقت وہاں موجود ہی نہ تھے جب وہ بیت المقدس کے خدام مریم علیہ السلام کی سرپرستی کے لیے اپنے قلم قرآن دازی کے لیے پھینک رہے تھے، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہ تھے جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمہ یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کا حکم کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت اور مرتبے والا ہوگا اور اللہ کے مقرب بہت پسندیدہ بندوں میں سے ہوگا۔ وہ ماں کی گود میں لوگوں سے اسی طرح باتیں کرے گا جیسے کہ بڑی عمر میں، اور وہ نیک آدمیوں میں سے ہوگا۔ یہ سن کر جناب مریم علیہ السلام نے کہا، اے میرے مالک، بھلا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ خدا نے فرمایا، ایسے ہی اللہ جو چاہتا ہے بلا اسباب اور واسطوں کے بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور اللہ اس بچے کو کتاب اور حکمت، دانائی کی گہری حقیقتوں کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل کا علم سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ کہے گا، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشان لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت کا ایک پتلا بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم جو کچھ کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں ذخیرہ جمع کرتے ہو وہ تک تمہیں بتلا دیتا ہوں، اور اس میں تمہارے لیے خدا کی قدرت
قدرت کی ایک نشانی ہے اگر تم حق بات کو ماننے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا اور اس کو سچ سمجھنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر مفتیوں اور راہبوں کی طرف سے خواہ حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ میرا بھی پالنے والا ہے اور تمہارا بھی پالنے والا ہے، لہٰذا تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی طرف سے انکار محسوس کیا تو بولے، کون اللہ کی خوشی کے لیے میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے، تو نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہم نے اس کو مان لیا اور ہم نے تیرے رسول علیہ السلام کی پیروی اختیار کر لی، تو اب ہمارا نام بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ مگر بنی اسرائیل نے مسیح کے خلاف خفیہ چالیں چلنی شروع کر دیں تو اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اس نے کہا، اے عیسیٰ، اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے ان کے شر اور صحبت سے تجھے پاک رکھوں گا، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جو تیرے منکر ہیں۔ پھر تم سب کو آخر کار میرے ہی پاس آنا ہے، اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے۔ تو جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے انہیں دنیا اور آخرت میں سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام بھی کیے تو انہیں ان کے پورے اجر دیے جائیں گے، اور اللہ ظالم و ناانصافوں، حد سے بڑھ جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں اللہ کی قدرت اور آپ کی صداقت کی نشانیاں ہیں، اور تحقیق و دانائی حکمت سے لبریز تذکرے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کی سی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہو گیا۔ سچ وہی ہے جو تیرا رب بیان کر رہا ہے، سو آپ کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ اب اس علم کے آ جانے کے بعد بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات میں بحث مباحثہ یا جھگڑا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کہیں کہ اچھا آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں یعنی اپنے نفسوں کو بلائیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اس کے بعد ہم سب خدا سے التجا کریں، جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت یعنی عذاب نازل ہو۔ یہ بالکل حقیقی اور سچے واقعات ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سو اگر یہ لوگ اب بھی منہ موڑیں تو اللہ ایسے خرابی اور فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی ان کی ذہنیت، ضد، بد عملی اور شرارتوں کے عین مطابق سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ اے اہل کتاب، ایسی بات ہی کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم سب اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا مالک اور پروردگار نہ بنائے۔ اب اگر اس بات سے بھی وہ منہ موڑیں تو آپ لوگ کہہ دو، اب تم گواہ رہنا کہ ہم تو مسلم یعنی حکم خدا کے تابع فرمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہے، پھر آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم لوگ تو وہی ہو جو ان باتوں پر خوب بحثیں کر چکے ہو، جن کا تم کچھ نہ کچھ علم تو رکھتے تھے، تو اب ان معاملات پر کیوں بحثیں کر رہے ہو جن کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ تو ایک نرے کھرے خالص مسلم یعنی خدا
خدا کے فرما بردار تھے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے اور ان سے قریب ترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور وہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ماننے والے ہیں، اور اللہ ایمانداروں کا سرپرست اور مددگار ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی تو یہ آرزو ہے کہ تم کو کسی نہ کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹا دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو بھی گمراہ نہیں کرتے، مگر ان کو اس بات کی سمجھ نہیں۔ اے اہل کتاب، آخر تم کیوں خدا کی آیتوں یعنی اس کی نشانیوں اور معجزات کا انکار کرتے ہو، حالانکہ تم خود ان کا مشاہدہ کر رہے ہو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ بے داغ زندگی اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور صداقت کے اعجاز کو تم خود دیکھ رہے ہو۔ اے اہل کتاب، تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا جلا کر مشکوک بنا دیتے ہو؟ کیوں جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہو؟ اہل کتاب کا ایک گروہ وہ کہتا ہے کہ اس نبی یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس پر صبح کو تو ایمان لے آؤ اور شام کو اس کا انکار کر دو، شاید اس ترکیب سے مسلمان بد دل ہو کر اپنے ایمان سے پھر جائیں اور اپنے مذہب والے کے سوا کسی کی بات کو نہ مانو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے۔ تم اس بات پر غصہ کر رہے ہو کہ کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے جو تم کو دیا گیا تھا، یا یہ کہ دوسروں کو تمہارے رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی قوی دلیل کیوں مل گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے کہ شرف اور فضیلت دینا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے، وہ تو وسیع بخششوں والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے، یعنی اس کی بخششیں عام ہیں، کسی گروہ کے لیے مخصوص نہیں اور اندھا دھند بھی نہیں، بلکہ اس کے علم کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو بھی چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا ہی فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اہل کتاب میں کوئی تو ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس مال و دولت کا ایک بڑا ڈھیر بھی امانتاً رکھ دو تو بھی وہ تمہارا مال تمہیں واپس کر دے گا، اور کسی کا حال یہ ہے کہ اگر ایک دینار بھی اس کے پاس امانتاً رکھ دو تو وہ تمہیں واپس نہ کرے گا، سوائے اس کے کہ تم برابر اس کے سر پر کھڑے رہو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں یعنی نادانوں، ان پڑھوں یا غیر یہودیوں کے معاملہ میں ہماری کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے، اور یہ بات وہ محض جھوٹ گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ ہاں، جو شخص بھی اپنے عہد کو پورا کرے اور برائیوں سے بچے گا تو بے شک اللہ برائیوں سے بچنے والوں اور فرائض الہیہ کے ادا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ رہی وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ خدا قیامت کے دن ان سے بات تک نہ کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو ان کی برائیوں سے پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے تو سخت دردناک سزا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ کتاب خدا کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم یہی سمجھو کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب خدا میں ہے، جبکہ وہ کتاب خدا میں نہیں ہے، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب کا سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں، وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ بقول ڈاکٹر اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان سے بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا تو اسے کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ خدا کو چھوڑ کر تم میرے بندے بن جاؤ۔ وہ تو یہ کہے گا کہ تم بالکل اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم تو ہمیشہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ وہ تم سے کبھی یہ نہ کہے گا کہ فرشتوں اور نبیوں کو اپنا خدا بنا لو۔ بھلا یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ خدا کا نبی تم کو کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟
اور یاد کرو جب اللہ نے تمام پیغمبروں سے یہ عہد دیا تھا کہ یہ جو کچھ ہم نے آج تمہیں کتاب و حکمت، عقل و دانائی کی گہری باتوں سے نوازا ہے، کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس انہی تعلیمات کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ پھر اللہ نے پوچھا، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس بات کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ وہ بولے، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اچھا تو اب گواہ رہنا کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب اس کے بعد جو کوئی بھی اپنے عہد سے پھر جائے گا تو وہی لوگ نافرمان یعنی فاسق ہیں۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کے دین یعنی اسلام، خدا کی بندگی اور اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور طریقے کو تلاش کر رہے ہیں؟ حالانکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں چاروں ناچار، اختیاراً یا مجبوراً، خوشی یا ناخوشی سے اللہ ہی کے تابع فرمان یعنی مسلم ہیں اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم تو اللہ کو اور اس کی تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب پر نازل کی گئی تھیں، اور ان ہدایات کو بھی مانتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں کرتے کیونکہ ہم تو اللہ کے فرما بردار مسلم ہیں، اور جو کوئی بھی خدا کی فرما برداری اور بندگی اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ زندگی تلاش کرے گا تو اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرکار آخرت میں ناکام، نامراد اور نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے جنہوں نے ایمان کی نعمت پا لینے کے بعد کفر و انکار کا طریقہ اختیار کیا، حالانکہ وہ خود اس بات کی گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، اور ان کے پاس روشن اور واضح نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اس لیے کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان کی سزا یہی ہے کہ ان پر اللہ، تمام فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ اسی حالت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی سزا میں نہ تو کوئی کمی کی جائے گی اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، سوا ان لوگوں کے جو ایسا کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ خدا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر یعنی حقیقتوں کا انکار کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی، اور ایسے ہی لوگ تو پکے گمراہ ہیں۔ یقین جانو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور کفر ہی کی حالت میں جان دے دی، ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے آپ کو خدا کی سزا سے بچانے کے لیے زمین بھر سونا بھی فدیے بدلے میں دے دے تو بھی اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک سزا ہوگی اور ان کے لیے کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔